السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی ہے، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے آپ کا خطاب تھا کہ اگلی امتوں میں اور خاص کر کے یہود اور نصارہ، یہودی اور نصارہ جن کو نصرانی کہتے ہیں، یہ جو قوم تھی ان کو سرکار علیہ السلام سے حسد اور بغض تھا، یہاں تک کہ توریت اور دیگر آسمانی کتابوں میں جہاں سرکار علیہ السلام کا نام مبارک آتا تھا تو کچھ لوگ، سب لوگ نہیں، کچھ ایسے بغض اور حسد رکھنے والے تھے سرکار علیہ السلام سے کہ وہ لوگ سرکار کے مبارک نام کو اس میں سے مٹا دیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص سرکار علیہ السلام سے بہت بغض و حسد رکھتا، جلن، تو وہ ایک مرتبہ توریت شریف کی تلاوت کر رہا ہوگا، تو اس نے ایک تلاوت کرتے 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 جب وہ ورق پلٹتا گیا تو ایک جگہ حضور کا نام آیا، تو اس نے معاذ اللہ بغض اور حسد کی وجہ سے اس صفحے کو پھاڑ دیا، نکال دیا توریت میں سے۔ پھر اس نے آگے پڑھنا شروع کیا، کچھ صفحے کے بعد کیا ہوا کہ کیا دیکھا اس نے کہ حضور کا نام مبارک توریت شریف کے صفحہ پر 2 مرتبہ لکھا ہوا۔ پھر اس نے واپس مٹایا، یعنی صفحے کو نکال دیا۔ اس طریقے سے جیسے جیسے وہ نکالتا گیا اتنی بار زیادہ مرتبہ حضور کا نام مبارک آتا گیا، جتنی بار اس نے نکالا۔ اس نے پھر دیکھا کہ اتنا سارا بار بار نام آ رہا ہے، میں مٹا رہا ہوں، تو اس نے حضور کے نام مبارک کی تعظیم دیکھتے ہوئے اس نے اس زمانے میں کہا تھا کہ اگر میں نے ان کا زمانہ پایا تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ یہ حضور کی شان سرکار علیہ السلام۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم لوگوں میں بھی پہلے اگلی امتوں جیسی بیماریاں پیدا ہو رہی، یعنی بغض اور حسد۔ وہ لوگ پہلے بغض حسد زیادہ رکھتے تھے، اور خاص کر کے اس زمانے میں دین کے معاملے میں ہوتا تھا کہ معاذ اللہ نبی سے وہ بغض حسد کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کیا ہے کہ ہم آپس کے معاملات میں ایک دوسرے پہ بغض اور حسد کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے اتنی ترقی کیوں کر لی، انہوں نے ایسا لباس کیوں پہن لیا، ان کا یہ مکان ایسے کیسے بن گیا، اور یہ گاڑی انہوں نے کیسے لے لی، یہ اس طریقے سے کیسے رہتے۔ اور بہت سارے لوگوں کی زبان سے تو میں نے ایسے بھی سنا کہ حضرت وہ مجھے روز ستاتا ہے، روز پریشان کرتا ہے، میں تو اس کو کبھی کرتا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں نے اس کو کبھی بیمار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے گھر میں کوئی تکلیف ہی نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آدمی حیران کرے تو اس کے گھر میں تکلیف آ جائے، ایسا نہیں۔ وہ حیران کر رہا حسد جلن کی وجہ، لیکن آپ اس کے اوپر حسد نہیں کریں، آپ اس کو معاف کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں سارے معاملہ سونپ دیں، جو بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس طریقے سے کہ وہ حسد کر رہا ہے ہم بھی حسد کریں، نہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے ہماری خوشحالی یا ہماری ترقی یا ہمارا مکان یا ہماری جو بھی نعمت ہے اللہ نے ہم کو دیا، چاہے جس حال میں بھی میرے معبود نے ہم سب کو رکھا ہے، اب وہ نعمت اگر اس کو سہن نہیں ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس کی بات ہے، گنہگار وہ ہو رہا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ اپنے نیکیوں کو ایسے دھوتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو لہٰذا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی ہے، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے۔ سرکار فرماتے جو مونڈنے والی ہے، میرا مطلب یہ نہیں، سرکار فرماتے میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ بال مونڈتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈتی ہے، یعنی تمہارا دین ختم ہو جائے گا اگر آپ حسد اور جلن میں اترو گے۔ تو جو آپ کے سینے کے اندر، دل و دماغ میں، آپ کے
فطرت میں، آپ کے اخلاق میں جو دین کا جو نور ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کہے گا یار آپ حسد کرتے ہو، چھوڑو، اللہ نے منع فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو آپ آہستہ آہستہ کیا اس چیز کو آپ درگزر کرو۔ اب جب آپ کا دل حضور کی حدیث پاک کو درگزر کرنے پر راضی ہو جائے تو آپ یہ سمجھو کہ آپ کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، آپ کا ایمان کمزور۔ اور اگر حضور کی حدیث کو، آپ کو حضور کی باتوں پر عمل کرنے کو وزن دے رہا ہے کہ نہیں حضور نے فرمایا کرو، آپ کا دل پہلے گا چلے گا چلو کوئی بات نہیں، حدیث کی تو بات ہے سرکار، لیکن نہیں آپ کا دل کا نہیں حضور کا عمل ہے کرو، تو اس وقت آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ آپ کا دل سرکار کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو مجبور کر رہا ہے، اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ سرکار علیہ السلام آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کی سرکار کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پچھلی امتوں نے دین کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو عیسائی لوگ تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا، اور وہ صرف حسد اور جلن میں، یعنی ہمارے نبی اتنے بڑے ہیں کہ وہ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کا مقام بتانا تھا کہ جس طریقے سے اللہ کا مقام ہے، جیسے باپ کا مقام ہوتا ہے کہ بیٹے، جیسے ہمارے پیر و مرشد ہوتے ہیں تو ہم ہمارے پیر و مرشد کے بیٹے کو بھی مقام دیتے، عزت دیتے، تو وہ مقام بتا رہے کہ اللہ کا جس طریقے سے اعلیٰ مقام ہے، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بے شک نبیوں کا مقام بہت اعلیٰ، اور اس کو ہم اور آپ تو کیا اندازہ بیان کر سکتے، ہم تو ولیوں کا مقام نہیں بیان کر سکتے، اور ان کے مقام کا جو اندازہ ہے وہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ تو نبیوں کی بات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم مقام عطا فرمایا، عرفہ و اعلیٰ، ہر نبی کو اللہ نے اعلیٰ مقام دیا، اور یہ تو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا تلک الرسول فضلنا علی بعض، یہ تو رسول ہے، یہ تو انبیاء کرام ہے، ہم نے ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن چھوٹا بڑا اللہ نے نہیں بتایا ہم کو تو ہر نبی اور رسول پر، اسی لیے تو کلمہ کیا، کلمہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ خالی ایسا نہیں کہ کوئی یوں کہہ دے کہ میں صرف میرے آقا پر ایمان رکھتا ہوں، نہیں چلے گا۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہ جو کتب ہے نا، کتاب نہیں ہے، کتب، کتاب یعنی ایک کتاب، اور کتب یعنی بہو وچن ہے، اور اس کی تمام کتابوں پر، توریت، انجیل، زبور، ہر کتاب پر ایمان۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، رسول، رسول نہیں ہے، رسول یعنی ایک رسول، اور رسول یعنی سب، تمام رسولان اعظام، ایمان اس کا نام ہے۔ یعنی ہم تو اونچ نیچ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب حسد اور جلن آ جائے معاذ اللہ، تو ہم کیا کہیں، نہیں ہمارے نبی ایسے، فلاں نبی۔ اب جب نبی کی شان آپ گھٹانے کے لیے جیسے ہی آپ نے سوچا، بولنا تو بہت دور کی بات، نبی کی شان گھٹانے کو آپ نے جیسے ہی سوچا کہ آپ ایمان کے دائرے سے باہر۔ جب نبیوں کی شان آپ گھٹا نہیں سکتے ہو، تو جو نبیوں کے بھی نبی ہے ان کی شان اگر آپ گھٹاؤ گے تو آپ ایمان میں کیسے رہو گے؟ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر، قیامت پر ایمان کا حصہ، ایمان کا جز ہے، جزو ایمان ہے۔ تو بہرحال یہ اس طریقے سے عیسائی لوگوں نے دیگر انبیاء کرام کے اوپر حسد اور جلن کر کے انہوں نے کیا کہا کہ معاذ اللہ، ہمارے نبی تو اللہ کے بیٹے، اور اللہ کی شان کا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، اللہ ہوتا ہی وہی ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرا۔ بہرحال تو دیکھیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور اپنی مرضی کے مطابق آسمانی کتابوں میں رد و بدل کیا۔ ان لوگوں نے رد و بدل بھی کیا، ان کو جو جچا وہ رکھا، اور جو نہیں جچا ان کی طبیعت کے خلاف ہو اس کو نکال دیا۔ لیکن ہم، اللہ نے ہم پر بہت بڑا فضل و کرم فرمایا کہ ہم آج تک ہم قرآن کی کوئی آیت بدل نہیں رہے،
ہاں ترجمے میں لوگوں نے آگے پیچھے کر دیا. عشق رسول اور محبت رسول کی جب بات آئی تو ترجمے میں آگے پیچھے کیا, لیکن ذات آیت میں کوئی تبدیلی نہیں. تو کہتے اپنی مرضی کے مطابق آسمانی کتابوں میں رد و بدل کیا, بلکہ بغض اور حسد کی انتہا کا عالم یہ کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی ان کا بھی انکار کر دیا. کیونکہ توریت, انجیل, زبور اور دیگر جتنے آسمانی صحیفے تھے ہر چیز میں میرے آقا کا ذکر ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ جب وہ نبی آئے تو ان پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا دین کے معاملے میں. سرکار کا ذکر ہر کتاب میں, آسمانی کتابوں میں, لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے معاذ اللہ. یہ سارا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن پاک میں فرمایا. عظمت رسالت کا انکار یہود و نصارہ نے محض بغض اور حسد کی وجہ سے کیا تھا, اور اس طرح انہوں نے دین کو مونڈنے کا کام انجام دیا. یہود و نصارہ نے تو یہ بغض اور حسد ایک ایسی چیز ہے نا کہ آدمی کو سماج, معاشرے سے لے کر اپنے دین تک برباد کر دیتا. لہٰذا بغض اور حسد اور کینہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے دین کے برباد ہونے کے اسباب کو بیان فرما دیا. ہم کو بتا دیا کہ یہ کرو گے تو تمہارا دین برباد ہو جائے گا, تمہارا سماج برباد ہو جائے گا, تمہارا معاشرہ, تمہارا کردار, اخلاق سب برباد ہو جائے گا. اور دین کی حفاظت کے اصول بھی عطا فرما دیے کہ دین کو کیسے محفوظ رکھنا ہے. تمہارا وہ بھی سرکار نے فرمایا حسد بغض سے دور رہو, اور میرے جو فرامین ہے اس پر عمل کرو. میں نے جو چیز کو کرنے کو کہا اس کو کرو, اور جس سے منع کیا اسے رک جاؤ, تم دین میں مکمل ہو جاؤ گے. اور سرکار علیہ السلام نے ہمیں دین کی حفاظت کے لیے اصول بھی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقہ و طفیل ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ سے